السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برابر نہیں یہ اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت میں۔ تنکیر تفخیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑا درجہ۔ یہاں قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو کسی معقول قدر کے بغیر قتال کے لیے نہیں نکلتا وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو قتال کر رہا ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے، دیکھنے سے معذور ہے، یا کوئی لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، ایسے معذور قسم کے لوگ اگر قتال کے لیے نہ نکلیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے لوگ جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھے رہیں، یہاں انہیں لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ درجے میں مجاہدین کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے جس کی حیثیت اختیاری ہو، لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ جب اسلامی ریاست کی طرف سے قتال کے لیے نفیر عام ہو جائے تو معذورین کے سوا سب کے لیے نکلنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قتال کے لیے پہلی دفعہ نفیر عام غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے قتال کے بارے میں صرف ترغیب تھی کہ نکلو، اللہ کی راہ میں حکم نہیں تھا، لہٰذا کوئی جواب طلبی بھی نہیں تھی۔ کوئی چلا گیا، کوئی نہیں گیا، کوئی گرفت نہیں تھی، لیکن غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام ہوئی تھی، باقاعدہ ایک حکم تھا، لہٰذا جو لوگ نہیں نکلے ان سے وضاحت طلب کی گئیں، ان کا مواخذہ کیا گیا، ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ تو یہاں چونکہ اختیاری قتال کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو پکڑو اور سزا دو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے قتال کرنے والے مجاہدین اللہ کی نظر میں بہت افضل ہیں۔ مومنوں کو قتال پر اقصائے ترغیب دیجیے، آمادہ کیجیے، لیکن یہاں واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں، چونکہ ابھی قتال فرض نہیں تھا، نفیر عام نہیں تھا، سب کا نکلنا لازمی نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمام مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا اجر دیا جائے گا۔ قتال کے لیے نہ نکلنے والوں نے اگر اتنی ہمت نہیں کی اور وہ کمتر مقام پر قانع ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر بھی قتال کا ہی ذکر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔